صدیوں پرانا قصہ ہے کہ بدقسمتی سے کسی گاؤں کے نیم حکیم ایک شادی شدہ عورت کی زلف گراگیر کے اسیر ہو گئے، جس کے حسن کے چرچے تھے۔ اس کی چشم قاتل کے تیکھے ورمے نے حضرت کے لوہے ورگے دل میں سوراخ کر دیا اور نیم حکیم صاحب اس پر لٹو ہو گئے۔ شادی بیاہ اور میلو ٹھیلو میں ڈھول بجانا عورت کے خاندان کا پیشہ تھا۔ وہ کبھی دوا دارو کے لیے نیم حکیم صاحب کے پاس جاتی تو بڑی دلچسپی اور تفصیل سے اس کی نبض چیک کرتے اور سادہ الفاظوں میں اپنا حال دل بھی بیان کرتے۔ اس کا بچہ بھی جب کبھی حکیم صاحب کو نظر آتا تو چپکے سے کہتے، تمہاری ماں کا کیا حال ہے، اسے میرا سلام کہنا۔ خوش شکل خاتون نے بڑا عرصہ سلام برداشت کیے، مگر جب اس کی خیریت کے متعلق نیم حکیم صاحب ضرورت سے زیادہ فکر مند رہنے لگے تو اس نے اپنے شوہر کو تشویش سے آگاہ کر دیا۔ اس سنگین مسئلے پر ڈھول بجانے والے خاندان کے مردوں کا ایک اجلاس منعقد ہوا، جس میں حضرت کی صحت کاملہ کے لیے دعا کی گئی اور ان کے درد دل کے علاج کے لیے مختلف طریقوں پر غور کیا گیا۔ بالآخر ایک طریقہ کار فائنل ہوا۔ طے شدہ علاج کے مطابق خاوند نے اپنی زوجہ سے کہا کہ وہ نیم حکیم صاحب کو گھر پر مدعو کرے۔ اس خوش شکل عورت نے نیم حکیم صاحب کو پیغام بھیجا کہ اس کا خاوند آج گھر پر نہیں ہے، لہذا رات کا کھانا جھگی فقیرہ میں تناول فرمائیے۔ نیز اس مبارک موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے باہمی دلچسپی کے امور پر بھی تبادلہ خیال ہو جائے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ عورت نے طے شدہ شیڈیول کے مطابق پیغام بھیجا تو حضرت خوشی سے لالو لال ہو گئے۔ تیر نشانے پر بیٹھا تھا، چنانچہ 2 گھنٹے کی جان توڑ تیاری، آنکھوں میں وافر مقدار میں سرما، کانوں میں عطر سے بھری ہوئی روئی ٹھونس کر خرامہ خرامہ کوئے یار کی طرف نیم حکیم صاحب رواں ہو گئے۔ دل پذیر محبوب نے نیم حکیم کا گرم جوشی سے استقبال کیا اور انہیں ایک کمرے میں تشریف رکھنے کا کہا۔ عین اس وقت دوسرے کمرے سے خاندان کے مردوں پر مشتمل ظالم سماج کا ڈنڈوں سے مسلح ایک ٹولہ برآمد ہوا۔ انہوں نے عورت کو چھپ کر نہیں بلکہ سرے عام چھت پر جا کر ڈھول بجانے کا مشورہ دیا۔ چونکہ ڈھول بجانا ان کا خاندانی کام تھا اور ریاسل کے لیے وہ ڈھول بجاتے تھے، اس لیے عوام علاقہ کی طرف سے کسی قسم کے شک یا شبے کا اظہار کرنا ممکن نہیں تھا۔ ڈھول بجتا رہا لیکن عوام علاقہ کو حالات کی سنگینی کا ادراک نہ ہو سکا۔ ادھر ظالم سماج کے ٹولے نے حضرت کی ڈنڈوں سے سیوا شروع کی تو انہوں نے بے ساختہ ڈھول کی تھاپ پر رقص شروع کیا۔ نیم حکیم صاحب بہت چیخے چلائے مگر ڈھول کی دل فریب دھنوں میں ان کی چیخیں دب کر رہ گئیں۔ المختصر جب سیوا کرنے والے ٹولے نے حضرت کو گھر سے باعزت رخصت کیا تو نیم حکیم کا انگ انگ ڈھول بجا رہا تھا اور نیم حکیم نیم جان ہو چکے تھے۔ حسب توقع میراثیوں کی ڈنڈا تولی نے تیر صحیح اپنے نشانے پر بٹھایا اور نیم حکیم کو عشق جیسے مودی مرض سے نجات مل گئی۔ تاہم اس علاج کا سائیڈ ایفیکٹ یہ سامنے آیا کہ وہ مستقل طور پر ایک نفسیاتی عارضے میں مبتلا ہو گئے۔ نیم حکیم جب بھی کہیں ڈھول کی آواز سنتے تو ان کا تراہ نکل جاتا اور اب خوف سے جھرجھری لے کر فرماتے، اوہ
آج پھر کوئی مسکین پٹ رہا ہے۔